जो बजौड़ का हादसा हुआ और अभी तक हमें पूरी तरह ये भी नहीं पता कि जो जख्मी हैं उनमें से कितने बचेंगे, क्योंकि बड़े बुरे जख्म हैं उनके। लेकिन हमें इतना पता है कि 50 पाकिस्तान के शहरी शहीद हो चुके हैं और इसका जो फॉल आउट है, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि इसके जो असरात सारे पुराना कबायली इलाका और उसके बाद पख्तूनख्वा के अंदर जो असरात जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था, ये जो बम धमाका, दहशतगर्दी जो हुई थी, ये आइसिल ने की थी, जो दाइश जिसे कहते हैं, ये टीटीपी ने नहीं की थी। और इसके ऊपर चंद दिन पहले अमेरिका का सदर जो बाइडेन ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से आइसिल का मुकाबला कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। यानी वो प्रेसिडेंट जो इनका मुखालिफ है अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत का, उसने अमेरिका में बयान दिया है कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप है आइसिल, इसका जो सही माने में इस वक्त जो उसको ख़त्म कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। अब मैं ये इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने आज एक बयान पढ़ा है जिससे मुझे खौफ भी है और मुझे हैरत है कि हमारे मुल्क में किस तरह के लोग ऊपर ला के हमारे मुसल्लत किए गए हैं जनरल बाजवा ने। क्योंकि अब तो वाज़ेह हो गया ना, फिर से मैं याद करा दूं कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है वो तो वाज़ेह हो गया ना कि ये पूरी साजिश कर रहा था जनरल बाजवा आते साथ ही। पहले हमें सीटें पूरी नहीं लेने दी ताकि हम बिल्कुल एक कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट बने, और उसके बाद आते साथ ही हमारे गिराने के प्लान बन गए थे। तो उसने इन्हीं को लेके आए, ये जो आपके सामने हुकूमत बैठी हुई है जिसने पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया है। अवाम से आज पूछें, तनख्वाहदार लोगों से पूछें कि अभी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, सवाल इनसे पूछे कि हमारे दौर में तो तेल इंटरनेशनल मार्केट में $110 बैरल पे पहुंच गया था और अब वो $80 या उससे कम है। तो हम ₹150 लीटर पे दे रहे थे, तो आज ये हर वक्त जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं 270 पे पहुंच गई हैं। क्या वजह है इसकी? तो ये तो अलग बात है, क्योंकि महंगाई इस वक्त लोगों को, ख़ास तौर पे बिजली के बिल, ये अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। लेकिन और इसका जिम्मेदार वो आदमी है जिसने साजिश करके एक गवर्नमेंट को गिराया और अपने ज़ाती मफादात के लिए, एक्सटेंशन के लिए इन लोगों को ऊपर लेके आया जो 30 साल से इस मुल्क को भी लूट रहे थे और उन्होंने इस मुल्क को उधर पहुंचाया कि बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान इनके दौर में आगे निकला, उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो मैं बजौड़ पे फिर आता हूं। सवाल ये है कि आज जो बिलावल की स्टेटमेंट आई है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके भी दहशतगर्दों के पीछे उनके पीछे जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। कोई भी इस मुल्क में जो भी थोड़ा सा समझता है, ये जो सारा तारीख है इस खित्ते की, यानी खित्ते का मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाके, वो इस तरह की अहमकाना स्टेटमेंट ना दे अगर उसे कुछ भी इल्म हो। क्योंकि एक अफगानिस्तान की वो हुकूमत आई जब अमेरिका वहां से गया अगस्त 2021 में, तो याद रखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा प्रो अफगान हुकूमत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के बीच में डायलॉग करवाया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसके सबसे ज्यादा ताल्लुकात थे और सबसे ज्यादा जो करीब थे सारी दुनिया के, बल्कि इर्द गिर्द भी हमसायों से, वो पाकिस्तान था। और उन्होंने हमारे से पूरी हिमायत का ऐलान किया कि वो जो उधर से अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही थी, गनी हुकूमत के दौरान में
जिसमें आईएसएल भी थी, जिसमें टीटीपी भी थी, जिसमें बीएलए भी था, इन्होंने हमारी पूरी उन्होंने फैसला किया हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। बदकिस्मती से हमें इतना टाइम नहीं मिला, हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद ये जो लोग आए ऊपर बैठे हुए, इन्होंने सोचा ही नहीं, इस तरफ टाइम ही नहीं दिया। आज अगर बिलावल ये कह रहा है कि जी हम वहां अंदर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के पीछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला तो सवाल इसका है कि ये कितनी दफा अफगानिस्तान गया है। सारी दुनिया के चक्कर मारे, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुल्क का इतना पैसा नहीं खर्च किया दुनिया के चक्कर मारने में, और खास तौर पे अमेरिका का किसी ने इतना पैसा नहीं खर्च किया। एक दफा भी ये काबुल गया, जबकि हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, और जबकि एक नई हुकूमत आई थी जो प्रो पाकिस्तान थी, जो गनी हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी। मैंने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इसको देखा जिस तरह ये हाथ बांध के खड़ा होता था नरेंद्र मोदी के सामने। और मैं आखिरी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में हुई थी, जिधर हिंदुस्तान भी था और रिप्रेजेंटेड, और इधर अफगानिस्तान भी था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की इनसे अच्छे ताल्लुकात करने की। मैं गया भी काबुल प्रेसिडेंट गनी से बातचीत करने के लिए, उनको एहसास दिलवाने के लिए कि हम तो जो भी हुकूमत होगी अफगानिस्तान, हमने उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने। उसको पाकिस्तान भी बुलाया, उसके बावजूद इसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने 10,000 अपने, उसने वर्ड यूज किया था, अपने हमने लोग भेजे हैं, मिलिटेंट्स भेजे हैं जो मदद करें अफगानिस्तान के तालिबान की। सबके सामने झूठ बोला उसने, तो वो खुल के हमारे अगेंस्ट था। उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर था वो हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देता था। कोई उधर से हमें मदद नहीं मिलती थी जब यहाँ कोई भी दहशतगर्दी होती थी। तो ये जब हुकूमत चेंज हुई तो हमें तो उन्होंने पूरी कोऑपरेशन का कहा, और हमें उस वक्त चाहिए था कि हम पूरा फायदा उठाते और जो भी हमारे मसले अफगानिस्तान के हम सॉर्ट आउट कर लेते, और वो तैयार थे। जब से ये हुकूमत आई है इनको टाइम ही नहीं मिला। मैं फिर से कहता हूं कि ये हर वक्त हर दूसरे दिन अमेरिका पहुंचा होता है बिलावल। ये कितनी दफा काबुल गया। हमें चाहिए था कि हम वो सारा एरिया जो हमें मसले बने हुए हैं दहशतगर्दी को, उसको खत्म करते। ना इसके पास टाइम था, क्योंकि और या फिर इसके जो मास्टर्स थे, इसके आका थे, उनसे इजाजत नहीं मिली। ना ही इनको इजाजत मिली जो हमने रूस से सस्ता तेल बात करके आ गए थे। सदर पुतिन ने हमें कह दिया था, मीटिंग हो गई थी पाकिस्तान की एनर्जी मिनिस्टर और उनके एनर्जी मिनिस्टर की, लेकिन उनके डर से, अपने आकाओं के डर से ना ये रूस से तेल लिया हमने, जबकि तेल की कीमत $110 पे पहुंची हुई थी, और हिंदुस्तान ने 40% कंसेशन के ऊपर रूस से तेल लिया, जबकि वो अमेरिका का एलाई है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर है। और ना ही इनसे, उनके डर से ना ये वहां गया। उसका आज ये नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारे आज वो ताल्लुकात हैं कि हम उधर पहुंच गए हैं कि हम अफगानिस्तान को, अब ये जो हमला होता है हम उनके ऊपर डाल रहे हैं। हमने सही माने में कोशिश की नहीं उस वक्त कि हम ये अब जो ट्रांजिशन है इसका फायदा उठाते हुए, एक वो हुकूमत जो हमारे खिलाफ नहीं है, हम उसका फायदा उठाते हुए अपने ये मसला हल कर देते। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मसला हल हो सकता था। अब इसका फॉल आउट क्या है? फॉल आउट ये है कि मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी। फजल रहमान कहता है कि जी हमारी एजेंसी सोई हुई थी। फजल रहमान साहब, जब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि जो 636 पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं, हम कहते जा रहे हैं कि एजेंसीज का टाइम, बजाय इंटेलिजेंस, असल में तो दहशतगर्दी इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ती हैं, बजाय उधर टाइम दे रहे हैं कि वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश में थे। जो तहरीक इंसाफ के घरों में रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है,
ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے, ان کے فون کو ٹریک کیے جا رہے ہیں, جیو فینسنگ کی جا رہی ہے, جس طرح ہم کوئی غیر ملکی, ہم کوئی دشمن ہیں. اور وہ جو کام کرنے والا تھا وہ کام کیا نہیں. اس سے بڑھتی جا رہی ہے ساری دہشت گردی, اور خاص طور پہ پختونخوا کی پولیس کے اوپر, اسپیشلی جو پولیس کے اوپر اب اس وقت ان کا شہادتیں ہو رہی ہیں. اب اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن اس سے اور بھی آگے چلیں, جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے. پی ٹی ایم کیوں بنی تھی؟ پی ٹی ایم یہ بنی تھی کہ جو ساری لڑائی, جو وار آن ٹیرر اصل تو قبائلی علاقے میں, وہ اجڑ گیا, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, زکوٰۃ دینے والے ہو گئے, وہ سارے لوگ نقل مکانی کرنی پڑی, لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے, گھر جب واپس گئے گھروں میں بچا کچھ نہیں تھا. سوات کے لوگوں سے, ملاکنڈ کے لوگوں سے بھی یہی ہوا. وہ جب سارے نکلے وہاں سے باہر, جب تک واپس گئے وہ بھی زکوٰۃ دینے والے, زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو سب کو وہ یاد ہے, بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی, قربانیاں تو ساری اس علاقے نے دی. سب سے زیادہ جو ایک تو آپریشنز میں طالبان اور ملٹری کے بیچ میں بچارے وہ پس گئے, اوپر سے ڈرون اٹیکس, 400 ڈرون اٹیکس کر دیے. ڈرون اٹیکس کا بھی جو سارا جو بدلہ لیا جاتا تھا وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ اور پولیس کے اوپر, دونوں طرف پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا تھا. جبکہ حکمران ایک منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی, کیونکہ امریکی نہ ناراض ہو جائیں کہ ڈرون اٹیکس کبھی ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں کہ جس ملک آپ کا جس کے لیے جنگ لڑیں وہ آپ ہی کے اوپر حملہ کرے. تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر جلدی سے قابو نہ پایا اور اسی طرح دہشت گردی بڑھتی گئی, تو وہاں جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر میں غصہ دیکھ رہا ہوں یہ بڑھتا جائے گا. اور یہ ہماری, میں کوئی ڈرانا نہیں چاہتا کسی کو, لیکن اگر یہی غصہ بڑھتا گیا اور یہ اس طرف چلا گیا جو آگے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ بڑھتی گئی, تو کیا پاکستان آج کل کے دور میں جب معاشی طور پہ ہم ویسے ہی ہمارا بدترین دور ہے, کیا ہم یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر لیں گے؟ کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح کا فورن منسٹر اوپر بٹھا سکتے ہیں جو اس طرح کی پاگل پن والی سٹیٹمنٹس تھے, جو بجائے مسئلہ حل کرنے کے وہ اور مسئلہ گمبھیر کروا دے؟ تو مجھے آج اس کے اوپر خاص طور پہ مجھے یہ خوف سا آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی, کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ان کی سوچ ہی کچھ اور ہے, اور سوچ تو ہمارے سامنے آئی گئی ہے. ایک تو آج شہباز شریف نے ایک اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے ایک اور سینسس کا شوشہ چھوڑ دیا. بھئی مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ آئے ہیں 15 مہینے پہلے, تو کیا تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن اکتوبر کے اندر ہونے ہیں, نیشنل الیکشن, آپ کی ٹرم ختم ہونی ہے؟ تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو سینسس جو بھی ہم نے کرنا اس سے پہلے کریں؟ یہ ایک اور الیکشن بھاگنے کا انہوں نے راستہ نکال لیا. دوسرا, دونوں پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں غیر آئینی حکومتیں چل رہی ہیں, کیئر ٹیکر. پہلے تو وہ کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں, کیئر ٹیکر تو نیوٹرل ہوتی ہے, وہ تو انہوں نے اپنی یہ ایک نون لیگ چلا رہی ہے پنجاب, اور دوسرا وہ فضل الرحمان اور وہ ANP چلا رہی ہے پختونخوا, یہ تو کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں. اور ان دونوں صوبوں کے لوگ جو 70% پاکستانی ہیں, وہاں غیر آئینی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور یہ اوپر بیٹھے رہیں, اور یہ ایک شوشہ اس کا, اور یہ کہ جناب ہم سینسس کروانا چاہتے ہیں, سیکیورٹی کا بھی شوشہ بنا لیں گے. پنجاب کی 14 مئی کی الیکشن انہوں نے اس لیے نہیں کروائی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی. پیسے MNAs کو رشوت دینے کے لیے بہت پیسے ہیں, لیکن ہمارے لیے پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے, 20 ارب روپیہ نہیں تھا. اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے, یہ پھر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے نکلیں, اور لوگوں کو پھر یہ جو رد عمل آنا ہے اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ایک اگر لوگ بچارے الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں نا, کہ ہمیں جو انہوں نے لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے, یعنی ایسے معاشی حالات
عوام کے اوپر تو آئے ہی نہیں ہیں. سارے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے برے ہیں. بے روزگاری لے لو, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جب نیچے آتی ہے, مطلب جب آپ کی دولت میں اضافہ جو 6.1% سے اب جو 0 پہ آئی ہے, تو اس کا مطلب بے روزگاری تو بڑھنی ہے, دولت کم ہو رہی ہے ملک کی. اور اس کے علاوہ مہنگائی جس سطح پہ پہنچ گئی ہے, تو لوگوں کے حالات تو سب کو پتہ ہے. اب لوگ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے اب کیا کیا, اب 2 قانون لے کے آ رہے ہیں. ایک ہے سیکریسی ایکٹ اور دوسرا ہے پریونشن آف ایکسٹریم وائلنس. ایک میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی مثلا میرے اوپر ایک فوج کے ادارے میں, انٹیلیجنس کے ادارے میں ایک آدمی میرے اوپر قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو مجھے پتا اس نے کیا. میں نے اگر اس کا نام لے لیا تو ویسے ابھی انہوں نے میرے اوپر غداری کا کیس کر دیا ہے کہ یعنی میری جرت کیسے پڑ گئی کہ میں نے اس کا نام لے لیا FIR کے اندر. وہ FIR بھی نہیں ہوئی تو میں غدار بن گیا ہوں. اب یہ ایک تو وہ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا سیکریسی ایکٹ میں کہ جناب یہ کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے انٹیلیجنس ایجنسی. ہمارے گھروں میں تو گھس ہی رہے ہیں. میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا, دروازہ توڑ کے 40 لوگ اندر آ گئے, گھر میں جو چیزیں پڑی لوٹی, لوگوں کو مارا دھاڑا, اٹھا کے لے گئے خنسامے کو, وہ جو مالی تھا 2-3 ورکر سب کو اٹھا کے لے گئے. تو وہ تو ہو ہی رہا ہے ہمارے گھروں پہ. اب یہ فیصلہ کہ کسی کے گھر میں بھی جا سکتے ہیں, کہ کسی کے گھر میں بھی جائیں گے, کہیں جی ہم سرچ وارنٹ کے بغیر اندر گھسیں گے, کوئی چیز بھی اٹھا لیں گے. میرے گھر جب آئے تھے تو اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے کہ جی اسلحہ ملا ہمیں یہاں سے, اور وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں اپنی قمیضوں کے نیچے اسلحہ, اور وہاں اوپر چھوڑ کے چلے گئے. اور اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو کسی کے گھر میں گھس کے توڑ کے چیزیں اچھا لوٹتے ہیں, چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو اب تو اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو جس طرف اب یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو, تو یہ تو سیدھی کہنے کہ جی آپ ہمارے غلام ہیں, ہم آئے اوپر آپ کے اوپر بیٹھنے آئے, آپ ہمارے غلام ہیں. ہم ایک آزاد ملک, آزادی تو ویسے ہی ختم کرتے جا رہے ہیں. تو اب تو یہ انگریزوں سے بھی زیادہ بدترین غلامی ہے, کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں پھر بھی آپ 24 گھنٹے میں کسی کو عدالت میں پیش کرتے تھے جب اگر آپ نے کسی کو اٹھایا ہے. یہاں تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں. عمران ریاض ابھی تک غائب ہے, اس کو کوئی 80 دن ہو گئے ہیں. کسی کو پکڑ سکتے ہیں. ہمارے کئی لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے, کوئی وارنٹ نہیں ہوتی, کئی لوگوں کو اندر بند کیا ہوا, ان کی ابھی تک FIR نہیں کی ان کے اوپر. تو یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو یہ اب ایک غلامی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں, مکمل طور پہ کہ ہم اب ان کے غلام بن جائیں, جو منہ کھولے. اصل میں یہ ایک آزادی کے خلاف اب یہ قانون بنا رہے ہیں کہ آپ قانونی طور پہ ہمیں غلام بنا دیں, کہ ہماری کوئی آواز نہ ہو, ہم کہیں نہ جا سکیں. تو میں اس پہ آخر میں صرف اپنی قوم کو یہ آج کہنا چاہتا تھا. دیکھیں, محرم کا مہینہ ہے. محرم میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں محرم میں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ رائے حق کے لیے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے, اگر ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو قربانی دینی چاہیے اپنی آزادی کے لیے, آزادی رائے کے لیے, آپ کو اپنے حقوق کے لیے, انصاف کے لیے. کیونکہ جب تک ایک قوم آزاد نہیں ہوتی, دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. وہ میں بار بار آپ کو مولانا رومی کا وہ جو ان کی ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں چوٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. غلام زمین پہ رینگتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. 25 کروڑ کی آبادی ہے. آج مجھے بتائیں ہماری کیا حیثیت رہ گئی. وہ جا کے بلاول بھٹو کتنی دفعہ امریکہ گیا ہے, پتہ نہیں کتنے ہمارے ڈالر خرچ کیے اس نے وہاں.
اور جب نریندر موڈی وہاں گیا تو اس کو ایسا انہوں نے جس طرح کا استقبال دیا، اور اس کے بعد بائیلیٹرل ٹاک تھی ان دونوں کے بیچ میں، امریکہ اور انڈیا۔ پاکستان کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا کہ جی دھمکی دی کہ دہشت گردی بند کرو۔ یہ حیثیت رہ گئی ہے۔ ہندوستان جاتا ہے بلاول بھٹو، جو ان کا فورن منسٹر اس کو ذلیل کرتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کانفرنس میں ایک ہوسٹ ملک جو ہوسٹ کر رہا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی ذلت۔ تو کیا حیثیت رہ گئی کہ یہ ہماری حیثیت ہے، کیونکہ غلاموں کی کیا حیثیت ہے۔ تو میں آج آپ سب کو یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رائے حق کے لیے ایک ظالم کے سامنے اپنی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، لیکن ظلم کے سامنے جھکنے سے انہوں نے منع کیا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بہتر ہے، اور میں کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر ہے موت۔ اور صدیوں تک ہر وقت جب مسلمان ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ان کو یاد آتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹوا لیا۔ یہ میں آپ کو ایک جو برطانیہ کی تاریخ ہے اس میں سے ایک واقعہ بتا دوں۔ برطانیہ کا ایک ہنری اس کا نام تھا، جو ان کا بادشاہ تھا، اس کا بڑی قریب دوستی تھی ایک جج تھا سیمول بیکٹ۔ وہ جو جج تھا اس کو وہ بنا دیتا ہے چیف جسٹس بنا دیتا ہے۔ ایک کیس چاہتا ہے کہ بادشاہ کہ یہ تو میرے لیے فیصلہ کرو۔ اس کا اپنا دوست جو ان کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ ناانصافی ہے۔ اس کو دھمکیاں دیتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، دوستی جتاتا ہے۔ سیمول بیکٹ کہتا ہے میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ آخر میں اس کو پھانسی دلوا دیتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ برطانیہ کے جج سارا جسٹس سسٹم یاد رکھتا ہے اس آدمی کو۔ صدیوں تک جب بھی جج کھڑا ہوتا تھا تو اس کے بھی ذہن میں آتا تھا کہ سیمول بیکٹ تھا۔ پاکستان میں ججز دیکھیں، ہمارے ججز جسٹس کورنیلیس مسلمان تو نہیں تھے۔ سب جوڈیشری ان کو یاد کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، سب کو پتا تھا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی وہی دن ہے، ہمارے ججز کے بیچ میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دو ججز کھڑے ہو گئے ہیں اس ظلم کے نظام پہ، دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑے ہو گئے کہ لوگوں کے انسانی حقوق کے لیے، اور وہ لوگ یاد کر رہے ہیں ان کو، گھروں میں ان کی بات ہو رہی ہے۔ میں آج اپنی جوڈیشری کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بالکل غلامی سے بچانے کے لیے آپ روک سکتے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں۔ میں تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں نے تو اسے قبول نہیں کرنا کبھی، اس ظلم کو، نہ اس غلامی کو۔ لیکن میں اپنی جوڈیشری سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے، آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو ایک وقت یاد رکھیں گے، جو نام ہوگا کہ جی وہ دیکھیں وہ آدمی جب یہ ملک کو غلامی کی طرف لے کے جا رہے تھے، ملٹری کورٹس کی طرف لے کے جا رہے تھے، کہ جن لوگوں کے گھروں میں گھس کے عورتوں کو بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، رشتہ داروں کو کلیکٹیو پنشمنٹ صرف اسرائیل دیتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف دیتے ہیں۔ FCR جو تھی جب انگریز حکمران تھا وہ دیتا تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ، کہ ایک فرد اگر نہیں ہے تو اس کے رشتہ دار پکڑ کے لے جا جاتے تھے۔ لیکن آزاد معاشروں میں کوئی کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں ہوتی، اور یہ ہمارے ہاں کھلے عام ہو رہی ہے، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو لے جاتے ہیں۔ تو میں اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی آزادی کے لیے، لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ لیکن ان کو بھی دیکھ رہے ہیں
जो वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले, जो पहले ही से गिरे हुए हैं, ताकत के सामने सर झुका के बैठे हुए हैं, उनको भी, उन जजेस को भी लोग देख रहे हैं, उन सहाफियों को लोग देख रहे हैं। अरशद शरीफ हमेशा याद रहेगा इस कौम को कि उसने बजाय ये कि अपने ज़मीर का सौदा करे, वो मुल्क छोड़ के चला गया और वहां उसको शहीद किया गया। 4 आज हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, बजाय ये कि वो अपने ज़मीर का सौदा करें। और यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने जेलों में डाला है, गुलाम हुसैन, और या मकबूल जान, समी इब्राहिम, एयाज अमीर, ये लोग इनको याद रखेंगे कि इन्होंने ज़मीर का सौदा नहीं किया, ये खड़े हुए राय हक पे लिए। और यही होता है, फर्क इंसानों में ये है, सारे अल्लाह के नबी इंसाफ के लिए स्टैंड लिए, उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की उन्होंने मक्का में, जब उनकी आज़ादी राय ली गए कि एक खुदा है, कितनी मुश्किलें उन्होंने उठाई, लेकिन हम हमेशा उनको, और हमें अल्लाह कहता है उनके रास्ते पे चलो, और हम यहाँ जुल्म के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तमाशा कि सारा मुल्क का ऊपर गंद ऊपर बैठा दिया, और हमें कह रहे हैं कि जी अगर आप मुंह खोलेंगे तो आपके घर तोड़ देंगे, आपको जेलों में डाल देंगे, आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करेंगे, और हम डर के, हमें डरा डरा के जनाब के भेड़ बकरियों की तरह हमें रखना चाहते हैं। ये है वक्त स्टैंड लेने का। और मैं सबसे ज़्यादा आखिर में अपनी पार्टी का, कि मेरी पार्टी का ये मुश्किल वक्त जो आया, एक तरह मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे पहली दफ़ा नज़र आया अपने लोगों का कि कौन कितने पानी में था, किसका कितना नज़रिया था, कौन अपॉर्चुनिस्ट थे, और जिनको मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो ऐसे स्टैंड लेने के काबिल हैं, खड़े हो गए। वो मुश्किल वक्त के सामने खड़े हो गए। मेरी नहीं, वो नेचुरल लीडर्स बन रहे हैं अब। और इंशाल्लाह इस पार्टी में मैं इलेक्शन करवाऊंगा पहले मौके पे। नेशनल लीडरशिप, नेचुरल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप निकलेगी, और ये होगी इंशाल्लाह वो असल तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क के अंदर, जो 27 साल पहले मैं निकला था, इंसाफ का, अदल और इंसाफ इस मुल्क में सबसे पहले कायम करेंगे, फिर ये मुल्क खुशहाल होगा। वो इंशाल्लाह वो लीडरशिप निकल रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।